رات آئے گی تہوار کی طرح منائی جائے گی، حالانکہ کل کی رات مغفرت کی رات ہے، کل کی رات مغفرت کی رات ہے، اور اس شان کی مغفرت کی رات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ 15ویں شعبان کا 14ویں شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو 14ویں کے سورج غروب ہونے سے لے کر یعنی 15ویں کے چاند طلوع ہونے سے لے کر صبح صادق تک پہلے آسمان پہ تجلی فرماتے اپنی شان کے مطابق، اور تجلی فرما کر پکار پکار کر کہتا ہے کوئی میرے بندوں میں کوئی بندہ جو آج مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو بخش دوں گا۔ کل کی رات مغفرت کی رات ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب، عرب میں یہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، اس قبیلے سے زیادہ کسی قبیلے کے پاس بکریاں نہیں تھی، تو فرمایا عرب کے یہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، غروب سے لے کر کے صبح صادق تک سب بخش جاتے ہیں، سب، لیکن چند کم نصیب ہیں جو بخشے نہیں جاتے۔ کن کی بخشش نہیں ہوتی اس کو سن لیں، آج کی گفتگو یہی ہوگی۔ کون بخشا نہیں جاتا؟ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش نہیں ہو۔ لوگ نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور ہم شب برات کو بطور تہوار منا، اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن وہ تو عبادت کی رات ہے۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ پہلے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان۔ کتنے لوگ فرما بردار ہیں ماں باپ کے؟ آج سب سے زیادہ ذلت اگر گھر میں کسی کی ہو رہی ہے تو ماں باپ کی ہو رہی ہے۔ ہم پبلک لیول کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگ مسائل لے کر آتے، ماں باپ کو لوگ کھانے کو نہیں پوچھتے، ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کی دوا کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کو چلاتے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا مہینہ پچھلے مہینے گزرا، حضور غریب نواز کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اس کے نیکیوں کا معاملہ پہاڑوں کی طرح، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر ہوا ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں، پہاڑوں جیسی، اور جب اس کی نیکیاں میزان پہ تلے گی تو پورا میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا، وہ خوش ہوگا۔ قوم کی بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ آج بیٹیاں بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتی۔ کل تک شکایت یہ تھی کہ بیٹے عزت نہیں کرتے، آج بیٹیاں بھی عزت نہیں کرتی۔ آج بیٹیوں کو اگر کوئی لڑکا پسند آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی آج کی بیٹیاں، اور پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو رلاتی ہے، ماں باپ کے آنسو بہاتی ہے، ماں باپ سے جھگڑا کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اللہ اکبر تعلق کو توڑ لیتی ہے۔ اور آج کل کے لڑکوں کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہو گیا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک بندہ لے کر آئے گا، اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا، وہ نیکیوں پہ خوش ہوگا کہ عنقریب میں جنت کی راہ کا مسافر بنتا ہوں۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی، اور حکم ہوگا اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر کے داخل کر دو۔ جیسے فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ بندہ کہے گا فرشتوں یہ تو بتاؤ میری پہاڑوں جیسی نیکیاں اتنی ہلکی کیوں ہو گئی؟ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس نے میرے ساری زندگی کے نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو ندا آئے گی، جواب آئے گا ظالم تو نے صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا ایک گناہ اس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ ایک بار ماں باپ سے چلا کے بات کرو تو پوری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے۔ جو ماں باپ کو گالیاں تک دیتے، بڈھا بڈھی کیا کیا کہتے، دوستوں پہ خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ماں باپ پہ خرچ کرنے میں لوگوں کو وہ لگتا ہے کیا پوری کمائی ہم ماں باپ پہ خرچ کر دیں۔
آج ماں باپ کا بڑا برا حال ہے. آقا نے فرمایا شب برات میں ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جاتا, ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی. اگر شب برات میں مغفرت چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو, کیونکہ جس سے ماں باپ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے, اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے. ہم تو ماں باپ کو چھوڑ کر سب کی خوشی چاہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کی دست بوسی کرنا چاہتے ہیں, ماں باپ کی دست بوسی کرنا نہیں چاہتے. یہاں پر بڑے سادات موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں. بولو سادات کے ہاتھ بھی چومتے ہو, پیر بھی چومتے ہو, سعادت ہے, میں منع نہیں کرتا, ہمارا مسلک ہے, ہمارا مذہب ہے, چومنا بھی چاہیے, اس کی برکت بھی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے, پیر بھی چومے. لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہیں تو یہاں ہاتھ چومنا آپ کو کام آئے گا, اور اگر ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کو, ماں باپ کا دل دکھا کر یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کو کچھ کام نہیں آنے والا. پہلے اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھو, ماں باپ کی خوشی کہاں ہے؟ تو پہلے نمبر کا وہ کم نصیب جو شب برات میں بخشا نہیں جائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے. نمبر 2, وہ کم نصیب جو شراب کا عادی تھا, نشے کا عادی تھا, وہ بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے. آج نشہ بھی عام ہو رہا ہے, نشے کو بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ وہی کرتے ہیں جو مجھ محمد کا انکار کرتے ہیں, جو توریت کا انکار کرتے ہیں, جو زبور کا انکار کرتے ہیں, جو انجیل کا انکار کرتے ہیں, جو قرآن کا انکار کرتے ہیں, وہی نشہ کرتے ہیں. یہاں علماء نے اضافہ کیا تشریح کرتے ہوئے کہ جو نشے کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں. اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ صرف پی لیا اور توبہ کے بغیر مر گیا, مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف رہ ہی نہیں سکتا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ شرابی کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف ہو, اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے. اور اللہ نے اپنی غیرت سے یہ حرام کر دیا ہے کہ نشہ کرنے والوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے. آج الگ الگ انداز میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر کا کم نصیب جس کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی, لوگوں پر جادو کرنے والا, جادو کروانے والا. آج دیکھیے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ہر چوتھے آدمی کو دنیا میں شوگر ہے, لیکن ایک دوسرا دوست جو عامل تھا اس نے کہا کہ چوتھے آدمی کو تو شوگر ہے لیکن دنیا میں ہر دوسرے آدمی پر لوگوں نے جادو کر رکھا. جادو اتنا زوروں پر ہے, سحر جادو اتنا زوروں پر ہے, مشرکین, یہودی, نصرانی یہ جادو پر اس قدر محنت کر رہے ہیں کہ 500 روپے کے اندر کسی پہ بھی جادو کروا دیا جاتا ہے. اس کی صحت اچھی ہے, جادو کر دو. اس کی بچی کو اچھے رشتے آتے, جادو کر دو. عورتیں ماں بہنیں بیٹھی ہے, شوہر کا مزاج تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, جادو کر دو. اگر شوہر نے دوسری بیوی کر دیا ہے تو بھی اس پہ جادو کر دو اور اس پہ بھی کر دو, نہ میرا رہے نہ اس کا رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو صرف جادوگر کے پاس جاتا ہے, جادوگر کے پاس 40 دن تک اللہ اس کی نمازیں, اس کی عبادتیں, اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور اگر انہی 40 دن کے اندر وہ مر جائے تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. جادو کرنا کرانا یہ مومنین کا کام نہیں ہے, یہ کفار کا کام ہے, مشرکین کا کام ہے, منکرین اسلام کا کام ہے. لیکن آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پہ جادو کیا کروایا, بہت زوروں پر ہے جادو. اللہ اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں جادو وادو کچھ نہیں ہے, یاد رکھیے وہ کہہ تو لیتے ہیں لیکن اگر حقائق کی دنیا میں آپ قدم رکھے, میں جادو کو بہت پاورفل بھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جادو بے اثر چیز بھی نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ کے دور میں بھی کسی پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی.
گئی اور لوگ جادو کرنے کی کوشش میں جو ہے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہے، بلکہ اگر بخاری مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں تو یہودیوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بالوں کو لے کر، حضور کے منہ مبارک کو لے کر، اس میں گانٹھ باندھ کر اور پتلا بنا کر کے حضور علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ حسد کا آغاز پیٹھ پیچھے برائی سے ہوتا ہے اور حسد کا انجام جادو پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جادو کرنے کرانے والے جب تک شب برات میں اس سے توبہ نہ کر لے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پڑھتے رہیے صلاۃ التسبیح، رات رات بھر سجدے کرتے رہیے، رب کی بارگاہ میں روتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے، جب تک کہ جادو سے توبہ نہیں کرو گے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی۔